ایمان کے درجات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے 7 حصے ہیں، کسی کے پاس ایک حصہ ہے، کسی کے پاس 2 اور کسی کے پاس 3، علی ھذا القیاس کسی کے پاس 7 حصے ہیں۔ اسی لیے ایک حصے والے شخص پر 2 حصے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور جس کے پاس 2 حصے ہیں اس پر 3 حصے والوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ مثال دی۔ ایک شخص کا ایک ہمسایہ نصرانی تھا، اس نے نصرانی کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی خصوصیات اس کے سامنے بیان کی۔ نصرانی بالآخر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے دن مسلمان منہ اندھیرے نو مسلم نصرانی کے در پر گیا اور دستک دی۔ نصرانی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ مسلمان نے کہا، نماز کے وقت ہے، وضو کرو اور چلو مسجد۔ نو مسلم نے وضو کیا اور پرانے مسلمان کے ساتھ مسجد آ گیا۔ اس مسلمان نے نماز شب پڑھی، اس کی دیکھا دیکھی نو مسلم نے بھی نماز شب پڑھی۔ پھر نماز فجر کا وقت ہوا، دونوں نے نماز فجر پڑھی۔ سورج نکلنے تک اس نے نو مسلم کو مسجد میں بٹھائے رکھا۔ سورج نکلتے ہی نو مسلم اٹھنے لگا۔ مسلمان نے کہا، بھائی دن چھوٹے ہیں، گھر جا کر کیا کرو گے؟ بیٹھو، کچھ دیر نماز ظہر کا وقت آ جائے گا، اسی اسنا میں تم نوافل پڑھتے رہو۔ نو مسلم بیچارہ ظہر تک مسجد میں بیٹھا رہا۔ ظہر پڑھ کر نکلنے لگا تو پرانے مسلمان نے کہا، بھائی ظہر اور عصر کے درمیان فاصلہ ہی کتنا ہے؟ وہ بیچارہ بیٹھ گیا، نماز عصر ادا کی۔ اسی طرح نماز عشاء تک پرانے مسلمان نے نو مسلم کو مسجد میں بٹھائے رکھا۔ نماز عشاء کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ دوسری صبح مسلمان نے نو مسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے چلیں۔ تو نصرانی نے کہا، بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم کسی نکمے شخص کو جا کر مسلمان بناؤ۔ میں ایسی مسلمانی سے نصرانی بہتر تھا۔ مومنین کے ایمانی درجات میں بڑا فرق ہے۔ توکل، تفویض، رضا اور تسلیم ایمان کے 4 رکن ہیں۔ اگر کسی شخص میں ایمان کے 4 رکن موجود ہوں تو ایسا مومن صاحب تسکین اور اس کا ایمان مستقر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کا عقیدہ کمزور اور صرف زبانی دعویٰ ہو، ان پر جب امتحان الہی آتا ہے تو وہ ثابت قدم نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے اہل ایمان جن کا وزیر برباری ہو اور جن کا امیر لشکر عقل ہو، وہ دور تاریخ میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان دل کے عقیدہ، زبان سے اظہار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔